یوم الجمعہ یوم درود ہے، اور ہم الحمدللہ جو ہے وہ آج درود پاک کے اس پروگرام میں برکت رحمتیں سمیٹ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اس میں جا بجا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، جس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کے بعد خیر الخلائق و افضل البشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظمت و شان کا بیان ہے، وہ افضل البشر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تمام نسل انسانی میں سے تمام بشر جو ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک شان جو ہے وہ خیر الخلائق ہونا ہے۔ خیر الخلائق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ عظمت اور شان ہے کہ جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی جا بجا فرمایا ہے اور احادیث طیبات میں بھی فرمایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان تو یہی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ عظمتوں کا تاج پہنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو پوری خلق کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج حضور علیہ السلام کو پہنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن و بشر تمام خلائق جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب، حتیٰ کہ سید الملائکہ جو ہیں نوری مخلوق کے جو سردار ہیں وہ بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے دربان ہیں۔ حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضل البشر ہونے کی شان جو ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا احادیث طیبات میں خود بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد بنی آدم کا سردار بنایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد بنی آدم کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قبائل اور مختلف جو شعوب جو ہے وہ پیدا فرمائے، تو ان میں سے سب سے افضل قبیلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ مبعوث فرمایا، یعنی قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، اور رب تعالیٰ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل بنایا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو محبوبیت عظمیٰ کا تاج عطا فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا جو منصب عطا فرما کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ تمام تر میرے انبیاء، میرے رسول جو ان سے میرے کریم محبوب علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آ کر مبعوث ہو کر اپنے اپنے دور گزار کے چلے گئے ہیں، آج یہ سب کے سب میرے محبوب کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے محبوب کو جو میں نے شان امامت اور مسلح امامت عطا فرمایا ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، تمام خلق جو ہے ان میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بلا حجاب اپنا جمال جہاں آرا کا جلوہ دکھا کے بلا حجاب اور سر کی آنکھوں سے یہ ایک ایسی انفرادی عظمت اور شان اور فضیلت عطا فرمائی کہ جو صف انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کسی اور کے حصے میں یا کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی اس شان امتیازی کا اظہار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور پھر کل بروز قیامت جب کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ پورے جلال پر ہوگا، تو اس وقت بھی جب تمام مخلوقات اس یوم حشر کی سختیوں سے کہ جب سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور مخلوق جو ہے وہ اس قدر پریشان ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں اپنے آدھے کانوں تک جو ہے وہ غوطے لگا رہے ہوں گے، کوئی اپنی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی مطلب کہہ لیجیے کمر تک، اس طرح سے سینے تک مختلف احادیث طیبات آتی ہیں، اور خلق جو ہے وہ پریشان ہوگی، اور لوگ جا بجا سیدنا آدم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہوں گے اور جا کر اسی بات کی گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اس مصیبت کی گھڑی سے نجات عطا فرمائیے، بلکہ یہاں تک احادیث طیبات میں آتا ہے کہ لوگ یہ بھی خواہش کریں گے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے اگرچہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ اتنی مشکل اور تکلیف والی گھڑی ہوگی۔ تو سب کے ساتھ باری باری جاتے رہیں گے، لیکن سب جو ہے وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت ہمیں اپنی جو ہے وہ فکر پڑی ہوئی ہے،
اور پھر بارگاہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مقام محمود، مقام شفاعت کبریٰ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں ساری مخلوق کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے والوں کو مطلب سنا دیا جائے، جنہوں نے سننا ہے ان کو سنا دیا جائے، اور جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ تو اس کو ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ سبحان اللہ۔